خوش آمدید نیکی کا ہمارا یہ سیگمنٹ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج کی کہانی کچھ مختلف سی مجھے داستان لگ رہی ہے. ہم نے جو پولیس اہلکار جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں وہ جو کیا کمال کام کر رہے ہیں. میں تو سڑک پہ ابھی تو خیر باہر ہی نکل رہا رمضان میں، جہاں جہاں روکتے تھے میں رک کے سیلوٹ کرتا تھا سب کو. ہم نے ان کو ہمیشہ سڑک پر اپنی ڈیوٹیز ادا کرتے دیکھا. آج میں نے ذرا کچھ سیٹ پر دیکھا ہے اپنے پولیس کے بھائی کو. تو اقرار بھائی بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کون ہے؟ بالکل، یہ آج ایک مختلف نیکی کا سیگمنٹ ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان کو یہاں بلاتے، اور یہ ان تمام لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جو اس وقت سڑکوں پہ موجود ہیں، جو آپ کی اور میری حفاظت کے لیے بہت احترام سے، بہت پیار سے، بڑی محبت سے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کی حفاظت کے لیے ہم کھڑے ہیں، آپ پلیز اپنے گھروں میں رہیے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ٹریبیوٹ کے لیے آج ہم ان کو یہاں بلاتے، ہم سب سیلوٹ کرتے، تالیاں بجاتے ان کے لیے، جتنے لوگ گھر پہ موجود ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے. لیکن معاملہ ذرا اس کے برعکس ہے. یہ اپنے بیٹے کی زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اپنے محکمے سے بھی، اپنے ڈپارٹمنٹ سے بھی، دنیا سے بھی، اور جتنی ایفرٹ اور جتنی محنت یہ کر رہے ہیں ایک پیکج کی شکل میں ہم چاہیں گے کہ ذرا آپ کو سنائیں اور دکھائیں. اور پلیز چونکہ وقت ہمارے پاس بہت مختصر ہوتا ہے اس سیگمنٹ کے لیے، اس پیکج کو دیکھتے ہوئے ہی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ واقعی ایک زندگی کا سوال ہے، ایک بچے کی زندگی کا سوال ہے، وہ زندگی جس زندگی کے لیے اس وقت پوری دنیا ساکت ہو گئی ہے، رک گئی ہے جس زندگی کو بچانے کے لیے، تو پلیز اسی وقت سے آپ کال کرنا شروع کر دیجیے گا تاکہ کم سے کم وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ عطیات اکٹھے کر سکیں. ہمیں $73,500 کی ضرورت ہے اس بچے کی زندگی بچانے کے لیے. تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے، یہ پیکج سر آپ ملاحظہ کیجیے. 6 سالہ توصیف خون کی ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا ہے، جس کا پیچیدہ سا نام اور اس سے بھی زیادہ پیچیدہ علاج اس کے باپ کو اچھے سے یاد ہو گئے ہیں، جو پولیس میں محض ایک کانسٹیبل ہے. توصیف کے والد نے ہمیں گھر کے دروازے پر خوش آمدید کہا. وہ پولیس یونیفارم میں ہی ملبوس تھا کیونکہ ابھی کورونا لاک ڈاؤن کے لیے لگائے جانے والے کسی ناکے سے واپس آیا تھا. گھر میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا یہ کسی اور کا گھر ہے. وہ تو اوپر صرف ایک کمرے میں رہتا ہے. اس کمرے میں ان کے ساتھ غربت، بے چارگی اور بیماری نے بھی ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں. نفیس اور باوضع دکھنے والا یہ پولیس کانسٹیبل اپنے بچے کے علاج کے لیے اپنے محکمے سے بھی لڑ رہا ہے اور اپنے حالات سے بھی. اولاد کی زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس معمولی پڑھے لکھے کانسٹیبل نے اپنے لخت جگر کے علاج کے لیے ای میلز کے ذریعے ساری دنیا چھان ماری ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ توصیف. اچھا توصیف، مجھے بتاؤ اسکول جاتے ہو؟ نہیں، مدرسہ جاتے ہو؟ تو یہ آپ کو تنگ کرتا ہے یا آپ اس کو تنگ کرتے ہو؟ اس کو. آپ اس کو تنگ کرتے ہو. شرارتی کون ہے زیادہ؟ میں. اچھا، آپ کو پتا کہ آپ شرارتی ہو؟ اس کو مائلوڈسپلاسٹک ہے، مائلوڈسپلاسٹک سینڈروم وتھ ایکسس بلاسٹ، یہ اس کی بیماری کا نام ہے. اس میں اس کے جو ہے جسم میں یعنی بلڈ نہیں بنتا. اچھا. اور وائٹ سیل اس کو جو ہے لگتے ہیں، وائٹ بلڈ سیل اس کو لگتے ہیں. اس کو ہفتے میں تقریباً 2 سے 3 مرتبہ پلیٹیلیٹس لگتے ہیں، یعنی وائٹ بلڈ سیل لگتا ہے، پلیٹیلیٹس. اور 15 دن میں اس کو 1 مرتبہ ریڈ سیل پکسل لگتا ہے اس کو. ابھی اس کا جو آپریشن کا سلسلہ ہے وہ کیا ہے کہ یہ جو ہر دوسرے دن یہ تکلیف سے گزرتا ہے، یہ اتنا پیارا سا بچہ ہمارا؟ سر اس کا ہوگا بون میرو ٹرانسپلانٹ. ٹھیک ہے. ترکی سے مجھے ایک انویٹیشن لیٹر بھی ملا ہے، انہوں نے انویٹیشن لیٹر بھجوا ہے، اور خرچہ انہوں نے مجھے بتایا تھا پہلے $95,000. اچھا. طیب اردگان صاحب کراچی میں آئے ہوئے تھے، اسی دوران ایک ٹیم آئی ہوئی تھی میموریل ہاسپٹل کی، اور وہاں ایک ڈاکٹر تھا علی حسن، اس کے تھرو میری اس ٹیم سے بات ہوئی، تو انہوں نے وہ جو پیسے تھے وہ کم کرا کے $95,000 سے $73,500. لیکن ابھی ممکن یہ ہے کہ 73,000 میں ہو سکتا ہے ٹرکی میں، مگر جب یہ آپریشنل ہو جائیں، ساری ایئر لائن دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے اور آپ جا سکیں وہاں پہ. جی سر. ابھی تو ظاہر اس وقت اس وقت تھوڑا سا ایئر لائنس کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ بہتر. اور لیکن مجھے یہ دیکھ کے بڑا خوشی بھی ہو رہی ہے، اور ایک باپ کے طور پہ میں آپ کا دکھ بھی محسوس کر سکتا ہوں کہ آپ جتنی جان مار سکتے تھے. سر میں نے جتنا میرے سے پاسبل ہے اور بھی میں کوشش کر رہا ہوں. چلیے آپ آدھے ڈاکٹر خود ہو گئے ہیں جتنا آپ. جی سر. کوئی نہیں.
حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت میں اسے محکمہ پولیس سے حق مانگنے کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی کے خاطر عدالت جانا پڑا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر بھاگ کر، عدالتوں اور دفتروں کے چکر لگا کر، دنیا کے ہر ملک، ہر بڑے اسپتال سے رابطہ کرنے کے باوجود نہ تھکنے والا باپ بظاہر کتنا ہی مضبوط نظر آتا ہو، اولاد کی تکلیف ایک مقام پر اس کی آنکھیں بھگو ہی دیتی ہے۔ امتحان ہے، آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے لیکن آپ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ خیر کے، اب ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے انشاءاللہ۔ اس وقت پوری دنیا میں زندگی بچانے کی دوڑ جاری ہے، ایک ایسی دوڑ جس میں سب رک گیا ہے، دنیا ساکت ہو گئی ہے، وہ زندگیاں بچانے کے لیے جن کے ختم ہونے کا صرف امکان ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ہم نے توصیف کی مدد نہ کی تو اس کے بچنے کا تو امکان بھی نہیں۔ جی تو بڑی اماؤنٹ ہے $73,500، لیکن اس باپ کی فکر مندی کو دیکھیے ذرا ایک لحظے کے لیے کہ نوکری پر بھی جانا ہے اور نوکری پر رہتے ہوئے انہوں نے اپنے محکمے کے خلاف ریٹ کی کورٹ میں، اس لیے کہ اولاد سب سے پیاری چیز ہے۔ نوکری جا سکتی تھی، افسران مخالف ہو سکتے ہیں، لیکن بیٹے کی زندگی سب سے زیادہ عزیز ہے، جس کے لیے نوکری کے باوجود وہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں، پاکستان کا کون سا شہر ہوگا جہاں یہ نہیں گئے اپنے بچے کا علاج کروانے کے لیے؟ کون سا اسپتال ہے، کون سا ڈاکٹر ہے جس کی دہلیز پر انہوں نے جا کر اپنے بچے کی زندگی کی بھیک نہیں مانگی؟ دنیا کا کون سا بڑا اسپتال ہے جہاں ای میل نہیں کی یا کسی طریقے سے رابطہ کر کے اپنے بچے کا علاج جاننے کی کوشش نہیں کی؟ جس طرح انہوں نے بتایا کہ ترکی کے ایک اسپتال نے یہ وعدہ کیا ان سے کہ ان کے بچے کی زندگی بچائی جا سکتی ہے۔ پاکستان میں NIBD نے جو ان کو لکھ کے دیا وہ 20 سے 30% امکانات ہیں اس بچے کی زندگی بچنے کے اگر یہاں آپریشن کیا جاتا ہے، لیکن ترکی کے اس اسپتال نے 80 سے 90% امکان بتایا ہے۔ امکان کی بات ہو رہی ہے تو ہم اس وقت کوشش کر رہے ہیں اس امکان کو روکنے کی جس کا امکان 2 یا 3 یا 4% ہے جس موت کے آنے کا، اس کی وجہ سے سب ہلچل مچی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، اور یہاں خدا نہ خواستہ زندگی بچنے کا امکان 20 سے 30% ہے، وہ بھی اگر آپریشن ہو جاتا ہے تو بصورت دیگر اللہ نہ کرے ایک باپ کے سامنے مجھے یہ بات کہتے ہوئے بھی مناسب نہیں لگتا کہ اس بچے کی زندگی داؤ پر ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے جتنا عطیہ کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کل بھی کہا کہ یہ نیکی سیگمنٹ شاید اب تک کا سب سے اہم نیکی سیگمنٹ ہے، ایک ایسے ماحول میں، ایک ایسے مہینے میں کہ جہاں ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ اور یہ تو طے ہو گیا بادامی صاحب کہ یہ پیسے، یہ دولت، یہ برانڈز، یہ مہنگی گاڑیاں، یہ آپ کے ٹریول پلانز، دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ 7 سٹار سٹیز، یہ فائن ڈائن ریسٹورانٹس کے اندر کھانا کھانا، یہ سب ایک سیکنڈ کا irrelevant ہو گیا۔ ٹکے کی اوقات نہیں رہی آپ کی ساری دولت کی جو آپ نے زندگی میں اب تک کمائی ہے۔ ایسے ہی تو اگر اس دولت کا کوئی صحیح مصرف ہو سکتا ہے اس وقت تو وہ یہ ہے کہ ہم توصیف اور اس جیسے بچوں کی زندگی بچائیں۔ کل ہم نے آغاز کیا تھا خون عطیہ کرنے سے، آج ہم اس بچے کی اسی تکلیف کو دہرائیں گے کیونکہ اسے بھی وائٹ بلڈ سیلز لگتے ہیں، اور ہفتے میں 2 بار میں پھر آپ سے کہوں گا اپنے بچوں کی نازک کلائیاں، ان کے ہاتھ، اور خاص طور پر جس مقام پر روزانہ کی بنیاد پر ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن خون لگتا ہے اس بچے کو، اسے آج ذرا دیکھیے گا اور ممکن ہو تو چوم کر محسوس کیجیے گا کہ وہاں جب ایک سوئی داخل کی جاتی ہوگی تو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اس لخت جگر کو ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن، اور اس کا علاج موجود ہے۔ ہم اور آپ کوشش کر کے اماؤنٹ اکٹھی کرنا شروع کریں، سوشل میڈیا پر اس مہم کو لے کر چلیں، اور پھر انشاءاللہ جب زندگی تھوڑی سی بھی معمول پر آتی ہے تو پرائرٹی پر، ترجیح پر ان کو ترکی بھجوانے کا ہم انتظام کر سکیں۔ سلام ہے آپ کو ایک پولیس اہلکار کے طور پر بھی اور ایک باپ کے طور پر بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے، اور جذبہ دے، اور آپ کے اس بچے کو زندگی دے۔ ہم وسیلہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ آمین۔ نوکری مشکل نہیں آئی آپ کو اب تک؟ آپ
اس کو لے کے ہر ہسپتال جا رہے ہیں, ہر شہر جا رہے ہیں, ایون اپنے محکمے کے خلاف آپ کورٹ میں بھی چلے گئے کہ وہ جو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کوئی کام ہے وہ پولیس اہلکاروں کے بچوں, تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی آپ کو؟ نہیں سر, کوئی مشکل پیش نہیں آئی. اور اپنا ڈپارٹمنٹ جو میرا ہے, خاص طور پہ جہاں پر میں نوکری کرتا ہوں کوٹ پولیس میں, تو اپنا ایس پی اس کی طرف سے مجھے کافی سپورٹ ہے. اور جب بھی مجھے چھٹی کی ضرورت پڑی ہے, جب بھی مجھے کہیں جانے کی ضرورت پڑی ہے, تو مجھے چھٹی وقت پر ملی اور یعنی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. اور ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پھر آپ کو کورٹ میں جا کے ریلیف ملا؟ وہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے جو ہے پیسوں کا ارینج جو ہے ایک ہوتا ہے تھرو پراپر چینل, تو اس میں لگتا ہے ٹائم بہت زیادہ. اور اس میں لگ رہا تھا تقریباً, میں نے اپلیکیشن جو دیا تھا 2 مہینے سے زیادہ ٹائم ہو گیا تھا, اور اس پہ یعنی کوئی یعنی پیش رفت نہیں ہو رہی تھی, تو مجبوراً مجھے سی پی کرنی پڑی. صحیح. اور اس سی پی کے ذریعے یعنی تو کبھی خدا نخواستہ ہم جب ہمارے بچے صحت مند بھی ہوتے ہیں تو بھی ہم گھبراتے رہتے ہیں ہر وقت کہ یار اس کو چوٹ نہ لگ جائے, اللہ نہ کرے کوئی زخم نہ آ جائے. اور ماں باپ کی زندگی کا سب سے بڑا فیئر یا خوف اپنی اولاد کے لیے ہی ہوتا ہے. میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن ماں باپ ہر وقت یہ چاہتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو زندگی دینا, صحت اور تندرستی کے ساتھ رکھنا. تو یہاں تو اور بہت پیارا بچہ ہے, بہت باتیں کرتا ہے, تو خدا نہ خواستہ یہ سب کرتے ہوئے کبھی خوف آیا دل میں کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو آپ نہیں چاہتے ایک باپ کے طور پر؟ نہیں, کبھی خوف نہیں آیا, یعنی ڈر نہیں آیا. ہمت سے لگے نا. ہاں. نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائے گا اس کا آپریشن؟ جی, اس کا علاج انشاءاللہ ہو جائے گا اور آپریشن بھی ہو جائے گا. یہاں ہمارے ملک میں جو ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 20 سے 30% چانسز ہے علاج سکسیس کے. اس کا ہے بون میرو ہونا ہے ٹی سیل ڈپلیکیٹڈ بون میرو ٹرانسپلانٹ, جس کے اوپر اس کے چانسز, کامیابی کے چانسز, ہیپلو آئیڈینٹیکل کے کامیابی کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. عام اس میں جو ہے تقریباً 50-60% چانسز ہوتے ہیں, اور ٹی سیل ڈپلیکیٹڈ میں جو ہے چانسز 80 to 90% ہو جاتے ہیں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بچے ہیں, اللہ کے فضل و کرم سے 3 بچے ہیں. صحیح. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے شرارتی, جس طرح اس نے اس دن کہا بھی ہے. ہاں, یہ دوسرے نمبر پر ہے اور سب سے زیادہ شرارتی بھی. سب سے زیادہ شرارتی بھی ہے. تنگ کرتا ہے, فرمائش کرتا ہے, کبھی کچھ چیزیں مانگتا ہے آپ سے. ظاہر ہے آپ کے پاس تو جو کچھ آتا ہوگا اس کے علاج پہ اور آپ کی اس کی ٹریولنگ پہ, آنے جانے پہ خرچ ہو جاتا ہوگا. تقریباً سر ایسے ہی ہے, جو یعنی مہینے کا میرا جو بھی یعنی انکم وغیرہ ہے, جو میری سیلری ہے, تقریباً اپنے بچے کے اوپر ہی لگ جاتی ہے. ہر چیز آپ نے اپنی سیونگ, اپنی نوکری, اپنی زندگی, بس اس کا ایک مرکز مجھے لگتا ہے بنا لیا, اور وہ یہ کہ توصیف کی زندگی بچ سکے. تقریباً اس طرح ہی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت کارساز ہے, اور ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو اپنے بندوں کو وسیلہ بناتی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آج آپ کا یہاں آنا رائے گا نہیں جائے گا. ہمارے ساتھ ندیم صاحب ہیں, ہمارے ریگولر ڈونر ہیں تائیوان سے. انہوں نے اچھی بسم اللہ کی ہے, 2 لاکھ روپے عطیہ کیا انہوں نے, اور اب انشاءاللہ یہ سلسلہ مجھے یقین ہے کہ چل جائے گا. ٹیلی ویژن کی اسکرین پر خواتین و حضرات جو نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں, پلیز کال کیجئے. اس وقت راشن کی تقسیم بہت ضروری ہے, اس وقت باقی نیکیاں کرنا بہت ضروری ہے, لیکن فوری طور پر ایک زندگی جو ہمیں جاتی ہوئی خدا نخواستہ نظر آ رہی ہے. اگین میں ایک باپ کے سامنے یہ بات نہیں دہرانا چاہتا کہ آپریشن ہونے کی صورت میں بھی پاکستان میں 20 سے 30% امکانات ہیں. تو آپ سوچئے کہ کتنا اہم ہے اس زندگی کو بچانا. اب یہ ساری زندگی اس بچے کی اس کے سامنے ہے. تو توصیف کو انشاءاللہ ہم نے کوئی اچھی خبر دے کر بھیجنا ہے یہاں سے. آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آنے والے نمبرز پر کال بھی کر سکتے ہیں اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے, اور ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز بھی کھلی ہیں, ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں. ذرا ہم توصیف سے بھی ذرا. ہاں جی بالکل. السلام علیکم. السلام علیکم. میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ مائک کو قریب رکھنا. واہ کیا بات ہے. کیسے ہیں آپ؟ کیسا لگ رہا ہے یہ سب کچھ؟ اچھا لگ رہا ہے. سب سے اچھی چیز کیا ہے یہاں پہ؟ میں بولے یہ اتنا میں نے میچ فکس کیا پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں سب سے اچھا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں گھر آیا تھا اس لیے. ہاں دوست بن گئے نا اب. پکی دوستی. یوں میرا بات
دور سے یہ بس ہوا کیا میں. بات ہے. ہاں، شاباش. ایک کال لے لیں ذرا, کالر ہے. ہاں پلیز. جی السلام علیکم. السلام علیکم, آپ ہیں ہمارے ساتھ جی؟ السلام علیکم. چلیں ریکنیکٹ. ہلو. جی جی السلام علیکم. ریکنیکٹ کر لیں, میرا خیال ہے آواز وہ ٹھیک آپ آنی. آپ پہلے آپ بات کر لیں. سر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ لائیو ہیں, وسیم بادامی عرض کر رہا ہوں. تھوڑی دیر میں ریکنیکٹ کر لیں. ہاں ضرور, بالکل ٹھیک ہے. اور اگین اگر ٹیلی فون لائن بزی بھی ملتی ہے تو پلیز ہاں. اسٹوڈیو میں بات ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تب بھی آپ کی ڈونیشن آئے گی. آپ جو ڈونیشن ہاٹ لائن ہے وہاں کال کر کے اپنا عطیہ بتا سکتے ہیں اور پھر اس کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کنٹرول روم بس اگر ریکویسٹ ہے دوبارہ اگر ڈسکنیکٹ آپ ریکنیکٹ کر لیجئے. ہمیں آواز نہیں آ رہی, ان کو ہماری آواز نہیں, ریکنیکٹ کر لیں. جی ہلو. اچھا نہیں نہیں, ان کو ہماری آواز نہیں جا رہی, آپ کر لیں یا آپ پوچھ کے بتا دیجیے. جی وہی میں نے, ہاں کہ آپ پوچھ کے بتا دیجیے, ہم نام اناؤنس کر دیتے ہیں جس طرح بھی. صحیح. تو ابھی این آئی بی ڈی میں تمام اس کی, اور اگین یہ ہم ہر سال کی طرح, ہر برس کی طرح, بس میں گفتگو کرنے سے پہلے کہ ہر چیز کی رپورٹ موجود ہے. جو بھی کچھ ہم بتا رہے ہیں آپ کو, اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ این آئی بی ڈی نے اتنے % سے اتنے % یعنی 20 سے 30% اس کی زندگی بچنے کا عندیہ دیا ہے, کیونکہ اس نوعیت کا آپریشن وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں ہم نے نہیں کیا اب تک. جی تو وہ اس کی رپورٹس بھی موجود ہیں. پنڈی میں بھی آپ نے مجھے دکھائی تھی ایک رپورٹ, جو مجھے جو رپورٹس کے مطابق بتایا ہے, پنڈی سی ایم ایچ والوں نے یعنی 20 سے 30% چانسز ہے کہ اس کا علاج سکسیس ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو اسلام آباد کا ہے, جنرل طارق غفور ستیم, تو اس نے یہ کہا ہے کہ 20 سے 30% چانسز ہے کہ اس کا علاج کامیاب ہو سکتا ہے. اور یہاں این آئی بی ڈی والوں نے مجھے کبھی بھی یہ نہیں بولا کہ اس کا علاج کامیاب ہو سکتا ہے یا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے پہلے تو کہا تھا کہ ہیپلو آئیڈینٹیکل کریں گے, لیکن بعد میں وہ ہیپلو آئیڈینٹیکل سے یعنی انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم صرف سپورٹیو کیئر ہی اس کا کر سکتے ہیں بس. ہاں, اس کے علاوہ ہم یعنی ایم ڈی ایس میں ہیپلو آئیڈینٹیکل کا ایکسپیرینس نہیں صحیح. تو جو کچھ بھی یہ کہہ رہے ہیں, میں نے خود وہ تمام دستاویزات, وہ تمام رپورٹس, وہ ہر ایک چیز موجود ہے. آپ جیسے اپنی تسلی کرنا چاہیں, اگر آپ ذمہ داری لینا چاہیں, اگر آپ سمجھیں کہ نہیں میں خود یہ تسلی کرنے کے بعد انتظام کرنا چاہتا ہوں ان کے جانے کا اور وہاں کے اسپتال میں یہ پیسے ڈائریکٹ ٹرانسفر کرنے کا, تو جس طرح سے آپ کی تسلی ہو آپ ضرور کیجئے. لیکن کسی خدشے, کسی شبہ یا کسی شک کی بنیاد پر اپنا ہاتھ روکیے مت. تسلی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جس انداز میں آپ چاہیں گے, جو اطمینان آپ چاہیں گے وہ ضرور آپ کو دلا دیا جائے گا. اس ننھے سے, پیارے سے, شرارتی سے بچے کی زندگی کا سوال ہے. اور میں پھر دہراؤں گا کہ وہ زندگی جس کے لیے اس وقت ہم سب دوڑ رہے ہیں, ہم سب نے اپنا لائف سٹائل تبدیل کر دیا ہے, ہم سب اپنے پیاروں سے دور ہیں, ہم سب نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رکھا ہے, ہم سب نے اپنا کاروبار بند کر دیا ہے, ہم سب اپنے بچوں کو ٹچ کرتے ہوئے احتیاط برت رہے ہیں. تو وہ زندگی ہے جس کے لیے آپ سوچئے کہ ایک باپ اس وقت فکر مند ہوگا اور اپنے بچے کے لیے وہ کیا نہیں کر رہا. وہ پاکستان میں کس ادارے میں نہیں گیا, کس ڈاکٹر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا. تو الحمدللہ 7 لاکھ روپے تک کی اماؤنٹ جو ہے وہ اب تک اکٹھی ہو چکی ہے. ایک عزیز ہے بندہ خدا جو نام نہ بتانے پر اصرار کرتے ہیں, انہوں نے بھی 1 لاکھ روپے کا, ہاں 1,50,000 اور کچھ اور اماؤنٹس بھی بتائی ہیں, تقریباً 7 لاکھ روپے کی یہ اماؤنٹ اکٹھی ہو گئی ہے. اور ابھی ہمیں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے. 73,500 US ڈالرز صرف وہ ہیں جو اسپتال میں ہاسپٹل کا ٹریٹمنٹ ہے. سوری, ہاسپٹل میں جو 6 مہینے یہ اس کا ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوگا, یہ 2 مہینے ہاسپٹلائز ہوگا, ٹرانسپلانٹ ہوگا, اور اس کا یعنی یہ 73,500 یہ انہوں نے ہاسپٹل کا ایکسپینسز ہے. اور اس کا جو وہاں ہمارے کو جو رہنے کا ٹائم ہے وہ 6 منتھ کا ہے. بس یہ ہو جائے گا تو پھر اللہ بڑے وسیلے بنا دے گا. وہاں ویسے بھی بہت اچھے لوگ ہیں ٹرکی میں, پاکستانی بھی بڑے کامیاب ہیں. تو ظاہر ہم خود بھی ریکویسٹ کر کے سلسلہ آپ کے رہنے کا اور سب وہ کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ اگین سیگمنٹ مختصر ہے, اس کا ایک وقت مختص ہے,
لیکن نیکی کا کوئی وقت مختص نہیں ہے. آپ اسے بعد میں بھی کسی بھی اور بیم پر یو کے میں, یورپ میں, یو ایس اے میں دیکھیں تو بھی آپ سے دستبستہ ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز ڈونیٹ کیجیے گا. یہ یقینی زندگی بچا سکتے ہیں. باقی تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں, جو بھی نیکی ہے, اس میں ممکنہ طور پر کوئی زندگی جانے کا خدشہ ہے اور اس حالت میں آپ ایک نیکی کر رہے ہیں. یہ تو یقیناً ایک یقینی موت کو آپ برپا ہونے سے بچا سکتے ہیں. میں اپنے لفظوں کی سختی پر معافی چاہتا ہوں. ایک یقینی زندگی ہے جو آپ عطیہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چاہا, جو رازق ہے, جو مالک ہے, جو شفا دینے والا ہے, انشاءاللہ یہ بچہ واپس نارمل زندگی گزار سکے گا, جو تقریباً ہفتے میں 2 بار وائٹ بلڈ سیلز کے لیے ٹریٹمنٹ سے گزرتا ہے. سو اگین ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بھی انشاءاللہ ہم اسے پوسٹ کریں گے. آپ اکاؤنٹ ڈیٹیلز اور نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے سیگمنٹ میں بھی جو بھی ڈونیشنز آتی رہیں گی, ہم ایک اماؤنٹ ضرور اناؤنس کر دیں گے کہ اب تک کتنے پیسے آ گئے. تو انشاءاللہ ہم سب نے مل کر یقینی بنانا ہے کہ توصیف انشاءاللہ واپس ایک نارمل زندگی گزارے. انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. زور سے بول دو انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ بات ہوئی نا, زبردست, چھا گئے, بہترین. تالیاں بجوائیں میں ذرا توصیف کے لیے بہت ساری. آپ نے گھروں میں بیٹھ کے سب تالیاں بجائیے گا. اور جناب وفا لیتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا انڈس ہاسپٹل کے ڈاکٹر باری صاحب, جو کہ کورونا کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے, بہت ساری مفید معلومات اور مشورہ ایڈوائس دے سکیں گے ہمیں. بریک کے بعد اذان عصر جناب قاری نعمان نعیمی صاحب تیار ہیں انشاءاللہ. بریک کے بعد